أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ایام معدودات چند گنے ہوئے دنوں کے روزے رکھ کے ان کی قدر کرو. پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرنا لازم ہے. اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کا فدیہ دیں گے. رمضان المبارک کے روزے تندرست مقیم شخص پر فرض ہیں. جو شخص تندرست ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. جو روزہ نہیں رکھتا اس کی وعید پہلے میں نے بیان کی تھی. بہت سخت وعید ہے روزہ نہ رکھنے کی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن روزہ چھوڑ کر صرف یہ نہیں کہ ان پر کچھ لازم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور اس کا بدل ان پر لازم کیا گیا ہے. سب سے پہلے وہ شخص جو مریض ہے، بیمار ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رمضان کے بعد آنے والے دنوں میں ان کی قضائی اس پر لازم ہے. یعنی بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضائی دے گا. مسافر شخص کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ بھی بعد میں قضائی دیں گے. یہ فدیہ نہیں دیں گے، یہ قضائی دیں گے. اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایسا بیمار ہے کہ اس کا مرض دائمی ہے، اس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کے مرض کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو ایسا شخص ہر دن کے بدلے ایک مسکین کا فدیہ دے گا، یہ قضائی نہیں دے گا، کیونکہ اس کے صحیح ہونے کی، تندرست ہونے کی کوئی صورت کو امید نظر نہیں آ رہی. اور وہ شخص، وہ آدمی، یہ دوست، پہلی صورت یہ ہوئی کہ مریض جو ہے وہ روزہ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ قضائی دے گا. مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ قضائی دے گا. تیسرے نمبر پر وہ عورت جو اپنے مخصوص ایام کے اندر ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن بعد میں قضائی دے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معاذہ بنت عبداللہ العدویہ رحمہ اللہ نے سوال کیا، کہا کہ عورت کا کیا معاملہ ہے کہ جب یہ مخصوص دنوں میں ہوتی ہے، نماز چھوڑتی ہے، روزے بھی چھوڑتی ہے، لیکن نمازوں کی قضائی نہیں دیتی، روزوں کی قضائی دیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ مخصوص ایام میں روزے اور نمازیں چھوڑ دیں، اور بعد میں آنے والے جو باقی کے دن ہیں ان دنوں میں وہ عورت جو ہے وہ روزوں کی قضائی دے. نماز کی قضائی کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا، تو وہ بعد میں روزوں کی قضائی دے گی. اور وہ عورت جو حالت حمل میں ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن وہ بعد میں قضائی دے گی یا فدیہ دے گی.
اس میں علماء کی دو آراء ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ قضائی دے گی اور کچھ علماء کہتے ہیں وہ فدیہ دے گی. ایک تیسری رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں قضائی بھی دے گی اور فدیہ بھی دے گی. یہ رائے بالکل کمزور ہے. دو رائے ہیں، ایک ہے قضائی دے گی اور ایک ہے فدیہ دے گی. تو جس عالم کی رائے آپ کو صحیح سمجھ لگتی ہے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتہ صحیح محسوس ہو رہا ہے کہ قضائی والا موقف ٹھیک ہے تو وہ قضائی دے. اگر کسی عالم کا فدیے کا موقف ہے تو اگر کوئی اس پر بھی عمل کر لیتا ہے تو وہ اس کے مطابق ٹھیک ہے. دو آراء ہیں، ایک قضائی کی اور ایک فدیے کی. تیسری جو رائے ہے وہ صحیح نہیں. لیکن میری اپنی جو ذاتی رائے ہے اور اس پر محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ابن باز رحمہ اللہ نے بھی دلائل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جو عورت حالت حمل میں ہو اور یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں وہ قضائی دے گی، فدیہ نہیں دے گی. اور ایک وہ مرد ہے یا عورت ہے جو انتہائی بوڑھے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. شروع اسلام میں یہ بات تھی کہ ہر بندہ چاہے تندرست ہے، بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، اس کے لیے یہ اجازت تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ایک دن کا فدیہ دے دے. لیکن بعد میں اس حکم کو ختم کیا گیا اور یہ لازم کر دیا گیا کہ جو بندہ تندرست ہے اور مقیم ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن وہ شخص، وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ بعد میں فدیہ دے گی، بلکہ ساتھ ہی وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے. سیدنا عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 2 سال روزے نہیں رکھے، بوڑھے ہو گئے تھے، طاقت نہیں تھی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک جو ہے فدیہ دیتے رہے. اور فدیہ وہ یہ نہیں کہ بس معمولی سی چیز دیتے تھے، وہ روزانہ ایک مسکین کو روٹی کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ. صرف دال پر گزارا نہیں کرتے تھے، روٹی کھلاتے گوشت کے ساتھ، معیاری قسم کا کھانا کھلاتے تھے. اب سوال یہ ہوگا کہ فدیہ ہے کتنا؟ اوسط درجے کا کھانا ایک بندہ جو کھا سکتا ہے نا، اوسط درجے کا کھانا وہ 100 کا کھا سکتا اور 150 کا، 200 کا، اوسط درجے کا ایک بندہ جو کھانا کھا سکتا ہے اتنا پیسے جو ہے وہ ایک دن کا فدیہ ہے. اور فدیے میں یہ یاد رکھنا، یہ بات لوگوں میں عام ہے، جی ہم نے روزے رکھوا دیے ہیں. نہیں، یہ روزے رکھوانے والی بات نہیں. فدیہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا بدل دے رہا ہے، وہ کسی مسکین کو دے دے. مسکین کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے، مسکین سفید پوش لوگوں کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. جو مانگنے والے ہیں یہ مسکین نہیں، یہ فقیر ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، مسکین کا فدیہ ہے. اور صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پاس جائے مانگے، کوئی 1 روپیہ دے دے، کوئی 2 روپیہ دے دے، کوئی 1 کھجور دے، کوئی 2 کھجوریں دے. فرمایا یہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہے الذی لا یسأل الناس الحافا، جو چمٹ کر لوگوں کے پیچھے لگ کر ان سے مانگتا نہیں ہے. ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، وہ ہوتا ہے مسکین. اس کو فدیہ دے. اور مسکین کے ساتھ بیوہ عورت بھی شامل ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ مسکین اور بیوہ پر خرچ کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے ساتھ بیوہ کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی مسکین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.